حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جاچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری، کہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو، وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو واپس پیار ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مت بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ آپ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں: آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ،
اور گناہ پر اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو پھر آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سعادت حسن فرماتے ہیں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گونگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے، یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔
جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ مہنگے پرفیوم سے پوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی، اس کا ادائے شکر ہو کس طرح سے انیس جس نے اٹھا کے خاک سے انسان بنا دیا۔ جب انسانوں کے ضمیر سو جاتے ہیں تو اللہ تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اے انسان، تجھے کس بات پر گھمنڈ، غرور، اکڑ اور شہرت پر ناز ہے؟ تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ آزمائش تو من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہیں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں جسے معاف کرنا مشکل ہو۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ،
مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ وقت نکل جانے کے بعد قدر کی جائے تو قدر نہیں، افسوس کہلاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی منا لیا، کبھی مان گئے۔ زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، یہ رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے وہ رب کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پر بھی راضی ہو جاؤ۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اپنی نفس پر حکومت کریں، ورنہ یہ آپ پر حکومت کرے گی۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا ہو، اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تعجب ہے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہیں۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی ہمارے حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کے طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یا رب، رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا، دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر،
اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ بدفطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئے اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہیں جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ کی عطاؤں پر شکر کرنا اور اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ معلوم ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔